جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو یزید کے فوج نے کربلا میں ہی ان کو روک دیا تھا۔ آپ نے یہاں تک سن چکے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے کہ نہر فرات پر کس طرح پہرا لگا دیا۔ اہل بیت کے لیے، امام حسین کے لیے پانی پر روک لگا رکھا تھا یزیدی لشکروں نے۔ آئیے جانتے ہیں نہر فرات پر کس طرح پہرا لگایا۔ وقت گزرتا گیا، ابن زیاد کوفہ سے سخت آرڈر بھیجتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا جب فرات کی لہروں پر بھی پہرا لگا دیا۔ نہر سے ہر چیز پانی پی سکتی ہے، مگر زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو بھر پانی نہیں پی سکتا۔ یعنی چرند پرند، انسان، جانور، حیوان، سب کو اس نہر سے پانی پینے کے لیے چھوڑ رکھا تھا، لیکن اہل بیت کے لیے اس پانی کو پینے کے لیے روک رکھا تھا۔ مولانا حسن علیہ الرحمہ نے اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خاک ہو جا، خشک ہو کر خاک میں مل جا اے فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل نہ آتے تھے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اس طرح پانی کا روک لگا دیا، کسی کو پانی پینے نہیں دیتا تھا۔ آخر کار عاشورہ کی رات آ گئی، یعنی 9 محرم کی رات آئی۔ 9 محرم کو ابن سعد نے جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رات گزر جانے دو، کل دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لو، خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہ ہوگی۔ ناظرین، جب ابن سعد نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہ کریں گے تو آپ کو ہم لوگوں سے جنگ لڑنی پڑیں گی اور آپ کو جنگ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے دوستوں ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی خوشی سے چلے جائیں، آپ لوگ کو کوئی زبردستی نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، آپ لوگ جائیں، میں ان لوگ سے لڑ لوں گا، کیونکہ ان لوگوں کو صرف مجھے کی ضرورت ہے، میری تلاش ہے۔ اگر میں ان لوگوں کو مل جاؤں گا، مجھے یہ لوگ گرفتار کر لیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی تلاش نہ کرے گا۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کیا جواب دیتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم جان و مال اور اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینا بیکار ہے۔ کیا بات ہے، ساتھیوں کا کیا جواب ہوا کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ہی لڑیں گے۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ اگر مجھ کو یہ بھی یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ کیا بات ہے۔ حضرت مسلم بن سجوع نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہوتا تو بھی دشمن سے لڑتا پھرتا، مگر واپس نہیں جاتا، یہاں تک کہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ جانثاروں کا یہ دلرانہ اور بہترین جواب سن کر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب میری طرح حق پر جانثار ہونے کے لیے بے پناہ جذبات رکھتے ہیں۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اسے صاف کرنا شروع کیا اور یہ اشعار پڑھتے تھے: اے زمانہ تو کیسا بے وفا دوست ہے، ہر صبح اور ہر شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، اور یہ زمانہ کس سے عوض قبول نہیں کرتا۔ دراصل سارا معاملہ خدائے جلیل کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ شخص موت کی راہ پر چل پڑا ہے۔ یہ تمام رات آپ نے یاد الہی میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم، یہ عباس، یہ بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے۔ مصائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے ہیں، تواضع یہ کہ کوفیوں نے بلا کے، یا الہی نتیجہ مجھ کو معلوم ہے، مگر میرے ساتھی، میرے اسرار بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میرے بہن، میرے بھائی، بچے سب تجھ پر قربان۔ یا اللہ میرے جو حوصلے بلند کر میری زبان پر صبر و شکر کی سوا کچھ نہ ہو۔ کیا بات ہے، جب امام حسین جنگ سے پہلے اس طرح کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اس طرح کے کلمات کہے تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد نیند کا غلبہ آیا تو اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے خواب میں تشریف لائے
اور شہزادہ حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، دیکھ یہ تمام ارواح مقدسہ تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں۔ بیٹا، کل شب کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، جنت تیری منتظر ہے، جنت کی حوریں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ امام علی مقام نے بیدار ہو کر اپنی خواب کو سنائی تو تمام اہل حرم یہ خواب سن کر پریشان ہو گئے۔ امام علی مقام کی غمزدار بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نہ رہا گیا اور رو کر عرض کیا، کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ بھائی، ان گزارے ہوئے جانشینوں کا سہارا تم ہی ہو۔ جب امام حسین نے اپنا خواب بیان کیا اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے، تو ان کی بہن زینب نے اس طرح کی بات کہی اور رونے لگی۔ پھر امام حسین نے فرمایا کہ بہن، صبر رکھو اور صبر وقار کا ساتھ نہ چھوڑو۔ حضرت زینب نے عرض کیا کہ میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ پھر آپ شدت گریا سے بے ہوش ہو گئیں، یعنی جب سنی کہ میرا بھائی اس طرح کا خواب دیکھا اور میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو حضرت زینب بے ہوش ہو گئی۔ پھر حضرت زینب نے کچھ وصیتیں کی۔ حضرت امام حسین نے سہارا دیا زینب کو، اور جب ہوش ان کو آیا تو تلقین فرمائی، بہن خدائے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن روئے زمین سے تمام باشندے مر جائیں گے، آسمان و زمین میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، صرف ایک خدا کی ذات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے، تم اس نمونے سے صبر و تسلی حاصل کرو۔ بہن، میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں تو میری موت پر گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیسا من ضرب الخد وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے رخسار پیٹے اور گریبان چاک کیا اور جہالت کے جملے زبان سے نکالے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی میری موت اگر ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں تو رونا پیٹنا نہیں، کپڑا نہ پھاڑنا، بال نہ نوچنا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے صاف صاف ثابت ہوا کہ شریعت مطہرہ میں بال نوچنے، منہ پر تماچا مارنے اور ماتم کرنا یہ سب غلط ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اہل حیدر کے خیموں میں گیا، ایک خیمہ میں نظر آ رہی تھی کہ میں نے جھانک کر دیکھا کہ قرآن کریم کھلا ہوا اور امام حسین نہایت سوزے تلاوت فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ یعنی 10 محرم کے صبح سے پہلے اس طرح کا معاملات ہو چکے تھے۔ اب آگے کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ 10ویں محرم کو سورج نکلنے کے بعد کیا کیا ہوا، اس کے آگے کس طرح جنگیں لڑی گئی اور امام حسین کی کیا کیا کرامات ہوئے اور اپنے بھتیجے اپنے بھائی کو کس طرح شہید ہوتے دیکھے، اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ ویڈیو کو دیکھیں، لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔